अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, 5 अगस्त के एहतजाज से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, रहनुमाओं को बड़ी तादाद के अंदर सजाएं सुना दी गई हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों को अब वाज़ेह तौर पर पता चल गया है कि उन्होंने आगे क्या करना है। इमरान खान ने जो फैसला किया था कि इस तहरीक की क़यादत कौन करेगा, वो फैसला भी सही साबित हुआ। और आज जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर बड़ी अहम बातें हुई हैं। वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि आगे हालात व वाक़यात किस तरह के होंगे और मज़ाहमत किस तरीके से की जाएगी। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन कराम, आज फैसलाबाद की अदालत से 9 मई के मुकदमात का फैसला आया है और इस फैसले के अंदर उमर अयूब खान जो कि अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली के अंदर, ज़रताज गुल वज़ीर, शिबली फराज जो कि अपोजिशन लीडर है सेनेट के अंदर, इन समेत साहबजादा हामिद रजा को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। और मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान मिलाकर ये तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग बनते हैं जिनको सज़ाएं सुनाई गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सज़ाओं के बाद पीछे हट जाएगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का प्लान कैंसिल कर देगी या फिर इमरान खान की हदायत के मुताबिक पहले से भी ज्यादा भरपूर अंदाज में एहतजाज होगा? तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसके ऊपर क्या कहते हैं, इमरान खान की इसके ऊपर अपनी क्या टेक है? इमरान खान को डेरा जेल के अंदर बताया गया कि खान साहब 9 मई के केसेस में पार्टी के लोगों को नाअहल किया जा रहा है, हमसे सीटें छीनी जा रही हैं। तो आगे से इमरान खान ने क्या जवाब दिया था वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अभी तक अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 MNA, 3 MPA और 1 सेनेटर, ये वो लोग हैं जिनको 9 मई के केसेस के अंदर सजाएं सुना दी गई हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था तो उससे कबल ये बातें की गई थी कि तहरीक इंसाफ को सिर्फ 20-25 सीटें मिलेंगी, इससे ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन फिर पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को बाहर निकलकर सारे का सारा पांसा पलट दिया था और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी सियासी पार्टी बनकर आई थी। बाद में फिर उनसे मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई। लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि शायद इस तरीके के हालात बन रहे हैं कि भाई वो जो फॉर्मूला था ना कि सिर्फ 25 सीटें तहरीक इंसाफ के पास होनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता हालात वाक़यात उस तरफ जा रहे हैं। अभी तो और मजीद फैसले आने भी बाकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो 2 धड़े थे, 2 किस्म की सोचें थी तहरीक इंसाफ के अंदर। कुछ लोग ये चाहते थे नहीं जी हमें पार्लियामेंट के अंदर रहना चाहिए, हमें यहां पर रहकर आवाज को बुलंद करना चाहिए, हमें पार्लियामेंट के अंदर एक सॉफ्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो कहते थे कि नहीं भाई मज़ाहमत ही हल है, हमें सड़कों के ऊपर निकलना होगा और निकल कर एहतजाज करना होगा। तो आज वो लोग जो ये चाहते थे कि भाई पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करना है, उन लोगों को भी आज समझ आ गई है कि आहिस्ता आहिस्ता सबको नाअहल किया जा रहा है और आखिरकार अब सड़कों के ऊपर निकलना पड़ेगा। सड़कों के अलावा किसी किस्म का कोई हल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायम मकाम चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने आज अहम तरीन बयान दिया इन सजाओं के बाद। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर रहना है या पार्लियामेंट का बाइकआउट करना है, इसका फैसला इमरान खान करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सारी चीजें इमरान खान के सामने रखेंगे अडयाला जेल में और उसके बाद इमरान खान ये फैसला करेंगे कि हाँ भाई पार्लियामेंट के अंदर रहना है या नहीं रहना। और हैरानकुन तौर पर ये जो सजाएं सुनाई गई हैं इसके अंदर भी पैटर्न वही है जो लाहौर की अदालत के अंदर था, जो सरगोदा की अदालत के अंदर था। मैं 1-2 मिसालें आपके सामने रख देता हूं। अदालत के अंदर एक गवाह ने कहा कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो लाहौर के अंदर थे, लेकिन उस दिन फवाद चौधरी इस्लामाबाद थे और गवाही मशकूक हो गई और इस मशकूक गवाही के ऊपर फवाद चौधरी को बरी कर दिया गया, लेकिन इसी मशकूक गवाही के ऊपर बाकी लोगों को सजा सुना दी गई। ये आप अंदाजा लगा लें कि किस तरीके के फैसले हो रहे हैं। एक और मिसाल आपको देता हूं, जिन लोगों ने पार्टियां छोड़ दी, 2 रहनुमा हैं, फैजुल्ला कमोका और इसके अलावा बिलाल अशरफ बसरा। 9 मई के वाकयात के बाद इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, इस्तेकाम पार्टी को ज्वाइन किया। जिन्होंने फरख हबीब साहब, उनको तो मुकदमे के अंदर शामिल ही नहीं किया गया और जिन लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया उनको सजा नहीं दी गई। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने एक बड़ी खबर दी है। उन्होंने कहा जी आज से 2 हफ्ते पहले बैरिस्टर गौहर अली खान ने यह सारे का सारा मुद्दा अडयाला जेल में इमरान खान के सामने रखा था कि खान साहब आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे लोगों को नाअहल किया जा रहा है, हमारी सीटों को कम किया जा रहा है, तो इस पे क्या करना चाहिए। तो इमरान खान ने कहा था कि ना किसी किस्म की कोई डील होगी, ना किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात होंगे।
اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں پہلے بھی آپ کو یہ کہہ چکا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں لے کر میرے پاس اڈیالہ جیل کے اندر نہ آیا کریں۔ عمران خان نے کہا کہ آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ آپ کو کھل کر احتجاج کرنا پڑے گا، کیونکہ جو حل نکلنا ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہی نکلنا ہے، احتجاج کرنے تھے۔ عمران خان نے کہا اگر آپ احتجاج نہیں کریں گے تو یہ لوگ آپ کو جیلوں کے اندر ڈالتے رہیں گے۔ عمران خان نے کہا میں بھی 2 سال سے جیل کے اندر ہوں، بتاؤ کیا ہو گیا ہے؟ یہ واضح طور پر عمران خان نے کہا۔ جنید اکبر خان نے اہم ترین ٹویٹ کیا اس فیصلے کے بعد۔ انہوں نے کہا کہ عدالتیں الگ الگ سزائیں کیوں دے رہی ہیں، ایک ہی بار پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت کو 10 سال کی سزا سنا دیں تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو ان سزاؤں پر حیرت بھی نہیں ہوتی، مزاحمت کا راستہ ہی آزادی کا راستہ ہے۔ تحریک انصاف کے ایک نوجوان رہنما ہے، وکیل ہیں علی اعجاز بٹر، انہوں نے کہا کہ میری ذاتی رائے میں ہمیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے علاوہ تمام اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس جعلی اور جھوٹ پر چلنے والے نظام میں ہمیں کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ پارس جہاں زیب نے بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل ملا کر تحریک انصاف کے 75 ارکان اور ارکان اسمبلی کو نااہل کرنے کا منصوبہ ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کی نااہلی کے بعد سینٹ اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کی نااہلی کا معاملہ بھی ایک بہت بڑا خدشہ ہے، یہ بات انہوں نے کی۔ اسی طرح شاہ زیب خانزادہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ حکومت آج ان کیسز پر سیلیبریٹ کر لے، دفاع کر لے، لیکن آج کا دفاع کل کا تانا بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑی انہیں پروسیکیوٹ بھی نہیں کیا گیا، اور جن رہنماؤں کو سزائیں ہوئی ہیں اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ فیصلہ متنازع ہی رہے گا، اور فیصلہ صرف یہ نہیں، اس کے قبل بھی جو فیصلے ہوئے ہیں، چاہے وہ بلہ چھینے والا فیصلہ ہو، الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ ہو، مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو، 62A وہ والا فیصلہ ہو، یہ سارے کے سارے فیصلے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں مشکوک ہی رہیں گے۔ آگے آ جائیں جی، آج جو آل پارٹی کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر بڑی اہم باتیں کی گئی ہیں اور بڑی تگڑی گفتگو کی گئی ہے، بڑی سخت گفتگو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کی گئی ہے۔ پہلے تو جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بھئی ہم یہ والی کانفرنس ایک ہوٹل کے اندر کریں گے، لیکن وہاں پر حکومت نے نہیں کرنے دی، روک دیا گیا۔ پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر، ان کے ڈیرے کے اوپر اس پریس کانفرنس کو کیا گیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کو سنائی جانے والی سزاؤں کے خلاف آل پارٹی کانفرنس میں قرارداد منظور کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، جب ایک ہی دن میں اپوزیشن لیڈر، قومی اسمبلی اور سینٹ اور پنجاب اسمبلی کے تینوں کو سزا سنا دی گئی ہے۔ محمود خان اچکزئی، جن کو عمران خان نے قیادت سونپی ہے کہ آپ اس احتجاج کو لیڈ کریں گے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عمران خان کو پہلے سے یہ پلان پتا تھا کہ بھئی یہ لوگ 5 اگست کے قریب آ کر میری پارٹی کے تمام بڑے بڑے لوگوں کو نااہل کر دیں گے، وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں گے، شاید پکڑ کے جیلوں کے اندر بھی ڈال دیں، تو میں کسی ایسے بندوں کو احتجاج کی لیڈ دوں، لیڈر بناؤں جو فیصلے کرے جس کے اوپر یہ آسانی سے ہاتھ نہ ڈال سکیں۔ تو محمود خان اچکزئی کو عمران خان نے یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ محمود خان اچکزئی نے آج جو باتیں کی ہیں، بڑی اہم باتیں کی ہیں، سخت باتیں کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں عدلیہ اس نہج کے اوپر پہنچ گئی ہے کہ ایک پارٹی سے انتخابی نشان چھینا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں، کمال ہوا کہ اس پارٹی کے کارکنان جنہوں نے نشان پہنچایا گھر گھر تک، اور اسلام آباد کے لوگوں کو جو زر اور زور پر یقین رکھتے تھے ان کے سارے سسٹم کو فارغ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو دہشت گردی ہوئی ہے، اس کے بدلے میں آپ لوگوں کو 9 سال کی سزائیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحب، جب 8 فروری کو جرنیلوں نے وردی میں مبلوس ہو کر شہباز اینڈ کمپنی کے ساتھ 25 کروڑ عوام کے ساتھ دہشت گردی کر کے بزور بازو قبضہ کیا، کیا آپ ان کو سزا دیں گے؟ یہ چیف جسٹس اور پاکستان کی عدالتوں سے انہوں نے سوال پوچھا۔ مزید انہوں نے کہا کہ بعض لوگ آئین کو رونتے ہیں، آئین پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ایک ڈکٹیٹر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آئین کیا ہے، 12 صفحات کا کاغذ ہے، ہم اسے پھینک دیں گے۔ محمود خان اچکزئی نے مزید کہا کہ ملک گولیوں کے سائے تلے نہیں چلتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس ملک کو توڑنا نہیں چاہتے، لیکن ایک بات طے ہے کہ بلوچ، پشتون، سندھی اور سرائکی اس ملک میں غلام کی حیثیت سے نہیں رہیں گے۔ ہم آزاد لوگ ہیں، ہمارا وطن ہے، ہم اپنی مرضی سے رہیں گے۔ یہ ساری کی ساری باتیں محمود خان اچکزئی نے کی ہیں۔ اسی طرح جاوید ہاشمی نے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو فوجی ہیں، جو جرنیل ہیں، یہ سول سوسائٹی کے نوکر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ
یو آر سرونٹ آف دا پیپل. مزید کہا کہ یہ الفاظ میرے نہیں, یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ ہیں. کاشف عباسی بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے, حامد میر بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے. کاشف عباسی نے کہا کہ آپ لوگ سیاسی لوگ ہیں, آپ لوگ تقریریں کرتے ہیں, آپ کے پیچھے کروڑوں لوگ ہیں, ہمارے پیچھے لوگ نہیں ہیں. ہماری حفاظت آئین کرتا ہے اور یہ حفاظت تب ہوگی جب آئین کے اوپر عمل درآمد ہوگا. انہوں نے کہا کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ اپوزیشن میں ہی نہیں بلکہ جب آپ حکومت کے اندر جا کر بیٹھیں تب بھی میڈیا کی آزادی کو یقینی بنائیں. حامد میر نے بڑی اہم باتیں کی. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح صرف وکیل نہیں, ایک جج بھی تھے. انہوں نے کہا کہ ان کے فیصلے موجود ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت کہا تھا کہ بغیر ٹرائل کے کسی کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند کرنا جرم ہے. انہوں نے کہا کہ جو آج کل عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی وضاحت 60 سال پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے کر دی تھی. مزید انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف والوں کے لیے سزاؤں اور نااہلیوں کا سلاب یہ بتا رہا ہے کہ سب اچھا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جب بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اقدامات کے پیچھے کسی خوف کے سائے لہراتے نظر آئیں تو پھر دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں دنیاوی طاقتوں کے خوف سے نجات دلا. انہوں نے کہا کہ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن خوف کی حکومت دیر پا نہیں ہوتی. مزید انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی بجائے خیبر پختونخوا میں احتجاج کیا جائے گا جہاں عوامی غم و غصہ اور بے چینی عروج پر نظر آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا جن حالات سے گزر رہا ہے وہ آپ کو پاکستان کے قومی میڈیا کے اوپر نظر نہیں آئیں گے. یہ بات حامد میر نے کی. مزید انہوں نے کہا کہ سکندر سلطان راجہ کو بھی کسی بڑے عہدے کی تمنا ہے, اب کسی بڑے عہدے کے بغیر جینا بھی محال لگتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب اس قسم کا خوف ذہن پر چھا جائے تو پھر دوسروں کو خوف زدہ کرنا بقا کا تقاضا بن جاتا ہے کہ دوسروں کو اب خوف زدہ کر کے رکھیں. مزید انہوں نے پاکستانی قوم سے ایک بہت بڑی اپیل کی ہے. انہوں نے کہا کہ خدارا اپنے اوپر رحم کریں. انہوں نے کہا کہ سفید چینی دراصل سفید زہر ہے. پاکستان کی حکمران اشرافیہ سفید چینی کا استعمال نہیں کرتی کیونکہ چینی بیماریاں پھیلاتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ شکر اور گڑ کا استعمال کرتے ہیں. چینی کا بائیکاٹ کریں, بیماریوں کو بھی شکست دیں اور برس اقتدار شوگر مافیا کو بھی مات دیں. یہ بات حامد میر صاحب نے کی ہے. مشال یوسف زئی وہ سینیٹر منتخب ہو گئی ہیں 86 ووٹ لے کر, اور ان کے جو اپوزیشن امیدوار تھے مہتاب ظفر انہوں نے 53 ووٹ لیے ہیں, جبکہ سائمہ خالد کو 1 ووٹ پڑا ہے اور 143 ووٹوں میں سے 2 ووٹ مسترد بھی ہوئے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے شکریہ بھی ادا کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا. انہوں نے کہا کہ میں صدر ٹرمپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تاریخی امریکہ پاکستان تجارتی معاہدے کی تکمیل میں قیادت کا کردار ادا کیا. یہ تاریخی معاہدہ ہمارے بڑھتے ہوئے تعاون کو مزید فروغ دے گا. تجارتی معاہدے کے اوپر یہ بیان دیا ہے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے. دوسری طرف جو کام کیا وہ بھی ذرا دیکھ لیں. نجی ٹی وی چینل نے یہ خبر چلائی ہے کہ وفاقی حکومت نے ملک کے تمام یوٹیلٹی سٹورز کو بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. ملک بھر کے سٹور پر اشیاء کی خرید و فروخت کا عمل آج سے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا اور ادارے کے تمام سٹور سے اشیاء خرد و نوش اور دیگر سامان ویئر ہاؤسز کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے. ابھی تک لے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کا کروڑوں عوام پائندہ باد.